السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسواء علیہم، اور برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یا ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے سابقہ آیتوں میں ان کافروں کی گمراہوں کی ہٹ درمی کے اسباب بیان کیے تھے، تو اس کے بعد بیان کیا کہ یہ ہٹ درمی تعصب کے اس انتہا کو پہنچے ہیں اور اپنے گمراہی میں اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا اس کا کوئی یعنی کہ ان پر اثر نہیں ہے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس آیت میں بیان ہوا تھا تو کہ نبیوں کی دعوت سننے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں اور وہ لوگ جو آگے سے ٹھکراتے ہیں۔ لیکن اللہ کے انبیاء پھر بھی اپنی دعوت کو جاری رکھتے رہیں، اور یہی دعوت کا منہج، اس کا طریقہ ہے کہ داعی حق جو ہے اپنی دعوت کو جاری رکھتا ہے، چاہے لوگ کتنا بھی اس کو جھٹلائیں، ٹھکرائیں، اس کی دعوت کو رد کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، اور اسی لیے وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن اس طرح کی آیتیں قرآن کریم میں جو آتی ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ داعی حق جو ہے کسی کی اس طرح کی ہٹ درمیوں سے دل برداشتہ نہ ہو، وہ اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ شرط بیان کی ہے کہ ہدایت پانے کی شرطیں کیا ہیں۔ ہدایت پانے کی شرطیں جو ہیں وہ ایک تو من اتبع الذکر، کہ جو پیروی کرتا ہے وحی کی، قرآن و سنت کی اتباع کرتا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتا ہے، یعنی دل میں تقوی ڈر خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ دو بڑی شرطیں ہیں ہدایت پانے کی، ایک علم ہے اور دوسرا تقوی، خشیت، اور یہ کہ جس کا انسان کی تربیت اس کے دل سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں، کہ جن کو تم ڈرا سکتے ہو۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ان کو خوشخبری بشارت دو ایک بڑی بخشش مغفرت کی اور اجر کریم کی، بڑے عمدہ اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ہمارے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ونکتب، اور لکھتے ہیں، ما قدموا وآثارہم، جنہوں نے آگے بھیجا اور ان کے چھوڑے ہوئے آثار کو، آگے جو پہلے عمل کر چکے ہیں اللہ کے ہاں، جو پہنچ چکے ہیں ان کے اعمال۔ اور آثار سے مراد مختلف چیزیں جو ہم نے ذکر کی تھیں، کہ جس میں انسان صدقہ جاریہ والا جو خود کر کے جاتا ہے، لوگوں کو جو علم سکھایا ہوتا ہے، دعوت دی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ ہدایت کے رستوں پر آئے ہوتے ہیں، اس نے کوئی علم کی کتابیں لکھی ہوتی ہیں، جو بھی خیر کے کام کیے ہوتے ہیں، یا اس کے مد مقابل کوئی برائی کے، شر کے کام کیے ہوتے ہیں، کسی طرح کے بھی کیوں نہ ہوں، یہ سبھی وہ آثار ہیں کہ جو انسان کے لکھے جا رہے ہیں۔ اور حتیٰ کہ دنیا کے زندگی کے اندر بھی اس کے جو قدم ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ان کو بھی آثار کا نام دیا گیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر دیا ہے فی امام مبین، کھلی کتاب، واضح کتاب میں۔ اس سے مراد جو ہے یعنی کہ اعمال نامہ ہے، کہ جس میں انسان کے تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے اس کا پورا اس کا محاسبہ ہوگا۔ آگے کی آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ،
اور ان کو مثال دو، یعنی قریش کو، آپ کے زمانے کے کافروں کو، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون جب اس بستی میں آئے بھیجے ہوئے رسول، اذ ارسلنا الیہم اثنین جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو رسول، فکذبوہما پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث عززنا ہم نے تقویت دی، تائید کی ان کی، بثالث تیسرے کے ساتھ، فقالوا پس کہا تینوں نے، انا الیکم مرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تو قوم نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر، ما انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر مثلنا ہمارے جیسے بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء اور رحمان اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی تم یعنی کہ جو کہتے ہو لے کر آئے ہیں اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون نہیں ہو مگر تم جھوٹ بولنے والے، قالوا کہا نبیوں نے، ربنا یعلم ہمارا رب جانتا ہے خوب، انا الیکم کہ بے شک ہم تمہاری طرف ہیں، لمرسلون یقیناً بھیجے ہوئے، وما علینا اور نہیں ہے ہم پر الا البلاغ المبین مگر کھلے طور پر تبلیغ کر دینا اور پہنچا دینا، قالوا انا تطیرنا بکم تو کہا بستی والوں نے، قوم نے، انا بے شک ہم تطیرنا بکم ہم نے تم سے نحوست پائی ہے، تمہیں نحوس پایا ہے، لئن لم تنتہوا اگر تم باز نہیں آتے اپنی دعوت سے اپنی باتوں سے، لنرجمنکم تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کریں گے، تم کو پتھر ماریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم اور ضرور تمہیں پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب، قالوا طائرکم معکم تو کہا انبیاء نبیوں نے کہا کہ طائرکم معکم تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، اَإِن ذُكِّرْتُم کیا جب تم کو نصیحت کی گئی، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم خود ہی حدوں سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 19 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فما تعالیٰ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَاضْرِبْ لَهُم اور مثال دو ان کو، ان سے مراد یعنی قریش کے لوگوں کو جن کے طرف سب سے پہلے آپ کی دعوت تھی، اور چونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکہ میں نازل ہونے والی ہے، ویسے تو ہر کافر کے لیے یہ مثالیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ قریش کے عرب کے لوگ تھے، تو میں کہ ان کو مثال دو اصحاب القریہ بستی والوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں جو انبیاء کے بعثت کا ان ساری چیزوں کا ذکر کیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قریش کو تاریخی طور پر جو ہے ان کو نصیحت دلانے کے لیے ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ جن بستی والوں کا وہی معاملہ تھا جو قریش کا تھا، کہ جس طرح قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، آپ کی مخالفتیں کر رہے تھے، اور آپ کے دین کے خلاف طرح طرح کی یعنی کہ ان کے مار کے چل رہے تھے، ایسے ہی اس بستی والوں کا حال بھی تھا کہ جن کی طرف اللہ نے رسول نبی بھیجے تو انہوں نے اللہ کے نبی اور رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس انداز سے ان کو جھٹلایا، اور پھر کس طریقے سے اس بستی والوں کی ہلاکت تباہی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال دے کر قریش کو اور باقی کافروں کو بھی اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ اگر تم بھی وہی رویہ اختیار کرو گے جو پہلوں نے کیا تھا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلوں کا ہوا تھا۔ اور یہ قرآن کا اصل مقصد ہوتا ہے سابقہ قوموں کے واقعات بیان کرنے کا، ان کے مثالیں پیش کرنے کا۔ تو میں کہ ان کو مثال دو ایک بستی والوں کی۔ اب یہ بستی کون سی تھی، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انطاکیہ تھی، کہ جو روم کا جو اب ایک سابقہ دارالحکومت رہا ہے، ایک بڑا شہر تھا، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اس چیز کا رد کیا ہے کہ انطاکیہ کا ہونا بعید قیاس ہے، کیونکہ یہاں پر جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کافر تھے، جھٹلانے والے تھے، اور اللہ کے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا، جبکہ انطاکیہ کے حوالے سے تورات وغیرہ میں ذکر آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے وہ ایک بستی تھی یا شہر تھے کہ جس میں یعنی کہ عیسائیت کے دین کو قبول کیا گیا۔ علی کل حال نہ تو ہمیں اس بستی کے بارے میں کوئی علم دیا گیا ہے قرآن میں اور نہ حدیث میں۔ اسی طرح اذ جاء المرسلون جب اس بستی میں آئے بھیجے ہوئے رسول، اب یہ رسول بھی کون تھے؟ کیا یہ رسول بلا واسطہ تھے یا بالواسطہ تھے؟ بلا واسطہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، اور بالواسطہ کا معنی
کہ اللہ کے کسی آنے والے نبی رسول نے ہی ان کو آگے بھیجا تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں جن کو دائی کہا جاتا ہے، تو کیا یہ دائی تھے واقعی اللہ کی طرف سے رسول تھے؟ اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن آیتوں کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، اور ویسے بھی کس زمانے میں تھے اس کا بھی قرآن سنت میں کوئی ذکر نہیں ہوا۔ بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے رسول تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے تھے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے کا ان کا ہونا ممکن نہیں ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی تھے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نبی رسول اللہ کی طرف سے تھے اور یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تھے۔ لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نہ تو ہمیں اس بستی کو جاننے کی کوئی ضرورت ہے کہ اس کی تحقیق کریں کون سی بستی تھی، اور نہ ہی ان رسولوں کے بارے میں جاننے کی کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے یا کسی اور نبی رسول نے اپنی طرف سے بھیجے تھے، ان کا زمانہ کون سا تھا اس کو بھی جاننے کی ہم کو ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کا مقصد کوئی قصے کہانیاں بیان کرنا نہیں ہوتا۔ قرآن کا مقصد جو ہے وہ تاریخی واقعات میں سے سبق لینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اگر اس بستی کے ان رسولوں کے ان کے زمانے کے ذکر کرنے میں کوئی خیر مصلحت ہوتی تو قرآن ہی ذکر کر دیتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے، لیکن جب ان کی طرف سے بیان نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، کسی وقت میں بھی ہوں گے ایک کسی بستی کی طرف، لیکن ان کا رسولوں کی دعوت کیا تھی، کیسے تھی، بستی والوں کا معاملہ کیا تھا، ان کا پھر آخر میں انجام کیا ہوا، اصل اس واقعے کا مقصد یہ ہے۔ اس میں کہ مثال دو ان کو بستی والوں کی، جب ان کے پاس آئے بھیجے ہوئے رسول، اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین، اللہ فرماتا ہے کہ جن کی طرف ہم نے بھیجے دو رسول، اور ارسلنا کا لفظ واضح طور پر معنی دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، نہ کہ کسی نبی رسول نے اپنی طرف سے بھیجے تھے، کہ جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول، فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو ہم نے پھر ان کو تقویت دی، ان کی تائید کی تیسرے سے، یعنی دو نبی رسول پہلے بھیجے، پھر تیسرا نبی بھی ساتھ بھیج دیا، تو تینوں نے کہا فقالوا انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس سے ہمیں اخذ ہوتا ہے، اس بات کا فائدہ ملتا ہے کہ دائی جو ہے دعوت دینے والے وہ ایک سے زیادہ ہوں تو یہ بھی دعوت دینے میں زیادہ مؤثر چیز ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک اکیلا اور دو 11، ایسے ہی دعوت کے میدان میں بھی جس قدر یعنی دائیوں کی کثرت ہو، ایک سے زیادہ دائی ہوں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بھی بنتے ہیں، ایک دوسرے کی بات میں بات ملاتے ہیں، اور مزید اپنے مخالفین پر ان کے مقابلے کے لیے بھی تقویت حاصل ہوتی ہے ایک دوسرے سے ان کو، اور مخالفین کو بھی جب دیکھتے ہیں کہ ایک سے تین یا ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو ان کو بھی بات قبول کرنے میں کوئی زیادہ یعنی کہ دقت نہیں ہوتی، یا قبول کرنا ان کے لیے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی ایک ہی جگہ پر تین نبی رسول بھیجتا رہا ہے ایک وقت میں، جس طرح یہاں پر واضح ہے کہ پہلے دو نبی بھیجے اور پھر ان کی تائید کرنے کے لیے تیسرا بھیجا ایک ہی بستی کی طرف۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اس کے ارادے ہوتے ہیں اس کے مطابق، کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لیے ایک ہی نبی رسول کو بھیج دے، پورے زمین والوں کے لیے مشرق و مغرب میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول کریم علیہ السلام جس طرح ہیں، اور چاہے تو کسی ایک بستی کی طرف ہی تین رسول بھیج دے، ساری اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اور اس کے احکامات ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو بستی والوں کا آگے سے جواب کیا تھا؟ تو انہوں نے سب سے پہلا جو نبیوں پر اعتراض کیا، پہلے تو اللہ فرمایا کہ جھٹلایا، لیکن جھٹلانے کی وجہ بیان نہیں کی کہ جھٹلایا کیوں تھا۔ وجہ یہاں پر بیان ہوتی ہے کہ بستی والوں نے کہا ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر ہمارے جیسے ہی بشر انسان ہو، کہ ہم تم کو کیسے نبی رسول مانے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تو کیسے ہم اپنے جیسے انسان کو جو ہے نبی مان لیں؟ اور یہی سب سے بڑا ایک جو ہے وہ گمراہوں کا اور جاہلوں کا تصور رہا ہے۔ ان کا ہمیشہ سے یہ تصور چلا آیا ہے کہ بشر جو ہے کبھی رسول نہیں ہو سکتا۔ سابقہ زمانوں کے جاہلوں کا یہ تصور تھا کہ کبھی بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور ان کے تقریر کرنے والے جاہلوں کا، آج کے جاہلوں کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بشر نبی جو ہے بشر نہیں ہو سکتا۔
نبی یا رسول بشر نہیں ہو سکتا، اور پہلے کہتے تھے کہ بشر جو ہے رسول نہیں ہو سکتا، اور دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بشریت اور نبوت دو الگ چیزیں ہیں کہ جو ایک شخص میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ سابقہ زمانوں کے جاہلوں کافروں کا بھی یہ کہنا تھا، اور ان کے رستے پر چلنے والوں کا بھی آج بھی یہی دعویٰ ہے، اور بلکہ اگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیتا ہے وہ ان کے یہاں بڑا گستاخ ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبیوں کو بشر نہ ماننا قرآن کریم کی کتنی آیتوں کو جھٹلانا ہے، اللہ کو جھٹلانا ہے، اور اللہ کو قرآن کو جھٹلانے والا کون ہوتا ہے اس کے بارے میں خود اپنا فیصلہ کر لے۔ تو خیر، یہ تھا ایک بہت بڑا شیطانی شبہہ جو ہمیشہ سے شیطان گمراہوں کے دل میں ڈالتا چلا آیا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے جیسا کوئی انسان بشر ہو اور نبی رسول بن کر آ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہاں پر بھی یہی الفاظ سے جو یہاں پر ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں وہاں فرماتا اللہ تعالیٰ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کہ لوگوں کو ایمان لانے سے، ہدایت سے نہیں روکا کسی چیز نے مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ اور ایسے ہی دوسری آیتوں کے اندر بھی سورۃ المؤمنون میں اللہ کا فرمان ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَنَا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ قوم نے ایک دوسرے کو کہا کہ اگر تم اپنے جیسے بشر کو مان لیتے ہو، رسول مان لیتے ہو، تو پھر تم بڑے خسارے نقصان میں ہو۔ اور سورۃ تغابن میں فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کافروں نے کہا کہ اب کوئی بشر ہمیں ہدایت دے گا۔ تو یہ کافروں کے ہمیشہ سے فلسفے چلے آئے ہیں کہ نبیوں کو جھٹلانے کے لیے، ان کا انکار کرنے کے لیے ان کے پاس جو بڑا ایک بہانہ رہا ہے وہ کیا تھا کہ نبی بشر کیوں ہے۔ تو کہا انہوں نے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے ہی بشر، وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں رحمان نے کچھ بھی نازل کیا۔ دیکھیے کیا ان کے جھٹلانے کا، ٹھکرانے کا، اور نبیوں کی گستاخی، ان کی توہین کرنے کا کیا انداز ہے۔ پہلے تو اس بات کا اعتراض کیا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، اور اللہ نے کہیں بھی اس بات کا رد نہیں کیا، نہ رسولوں نے کہا کہ ہم تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں، اور نہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے جیسا بشر نہیں، بلکہ اس چیز کا اقرار کیا گیا، اس بات کا اعتراف کیا گیا۔ بلکہ سورہ ابراہیم میں باقاعدہ انبیاء نے کہا کہ ہم واقعی تمہارے جیسے ہی بشر ہیں، لیکن اللہ نے تو ہم پر نہیں وہی نازل کی ہے۔ تمہارے وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، اور تیسرا جملہ نہیں ہو تم مگر جھوٹے، تم جھوٹ بولنے والے ہو۔ یعنی تکذیب کا، جھٹلانے کا، نبیوں کو ٹھکرانے کا بدترین جو انداز ہو سکتا ہے وہ یہ انداز کہ ان کو بشر کہہ کر، یعنی کہ بشریت کا بہانہ بنا کے تم ہمارے جیسے بشر، تو اسے تم کو نہیں مانتے، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، اور تم سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بولتے۔ لیکن ان کے اتنے سخت ترین انداز اور اس قدر گستاخانہ انداز کے مد مقابل نبیوں کا کردار کیا تھا دیکھیے۔ اور دعوت کے میدان میں حقیقت میں بہت بڑا سبق ہے کہ دعوت کے لیے کس صبر و استقلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، نبیوں نے آگے سے گالی گلوچ نہیں کی، ان کو طعن و تشنیع نہیں کی کہ تم جاہل ہو، تم کیسے اجڑ ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، بلکہ بڑے سادہ سے انداز سے اور بڑے ٹھنڈے میٹھے انداز سے کیا کہتے ہیں، قالوا، کہا انبیاء، نبیوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اور یہ ربنا یعلم یہ انداز ہوتا ہے قسم کا، کہ جیسے ہم واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ایسے ہی ربنا یعلم کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم خود اٹھ کر نہیں آ گئے، اور نہ ہی ہم نے کوئی جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے۔ اور یہ انداز ہم کو بتاتا ہے کہ دعوت کے میدان میں بدترین سے بدترین جو اعتراضات ہوتے ہیں یا شبہات ہوتے ہیں یا طعن و تشنیع ہوتی ہے، اس کا جواب کیسے میٹھے انداز سے دیا جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تمہاری ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کام تمہیں ہدایت پر چلانا نہیں ہے، ہدایت کا رستہ دکھانا ہے، اور دکھانے کے لیے کیا کرنا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر مگر تمہیں کھلے طور پر تبلیغ کر دینا، اللہ کا دین کھلے طور پر پہنچا دینا۔ اور بلاغ المبین کے اندر بھی ہمیں تنبیہ ہوتی ہے اس بات کی کہ دائی کا فرض بنتا ہے کہ وہ دعوت دیتے ہوئے دعوت کو کھلے طور پر دے، دعوت کو اس انداز سے دے کہ جس میں کس طرح کا الجھاؤ نہ ہو اور لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔
حتیٰ کہ ان کا جاہل سے جاہل آدمی جو ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ تم کیا دعوت دے رہے ہو اور کیا بتانا چاہتے ہو۔ اور یہی اللہ کے انبیاء کا انداز تھا، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو یہ چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں کہ آپ نے کس انداز سے جو ہے کھلے طور پر تبلیغ کرنے کا حق ادا کیا، کہ ایک ایک بات کو 3 بار دہراتے اور بار بار لوگوں کو چیزیں بتاتے سکھاتے، اور بلکہ اگر نیا اسلام قبول کرنے والا ہوتا تو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگاتے کہ اس کو اللہ کا دین سکھائیں، بتائیں، اس کو دین کے احکامات اس کو عملی طور پر سکھائیں۔ تو اس طریقے سے تو یہ وہ بلاغ المبین ہے کہ جو داعی حق پر فرض ہے کہ لوگوں کو دے، کہ تاکہ ان کے سامنے کسی چیز میں الجھاؤ باقی نہ رہے اور ان پر حجت جو ہے تمام ہو جائے، مکمل طور پر حجت قائم ہو جائے، اور کسی کو یہ الجھاؤ نہ رہے، کسی شک نہ رہے کہ پتہ نہیں دعوت کیا تھی، کچھ سمجھ نہیں آئی، ایسی بات نہ ہو۔ اس لیے اس بات کا یعنی البلاغ المبین قرآن کریم میں جگہ جگہ پر جو آیا ہے، اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ داعی کو پہلے خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے گہرائی سے، کیسا کہوں کہ وہ بلاغ المبین تبھی کر سکے گا اگر خود اس کے پاس علم ہوگا، اور پھر آگے دعوت دیتے ہوئے ہر اچھے سے اچھا انداز، بہتر سے بہتر انداز سمجھانے کا، بتانے کا، اور بات کو لوگوں کے دل میں اتارنے کا اس کی پوری کوشش ہو۔ تو ما علینا، اور نہیں ہے ہم پر الا البلاغ المبین، مگر کھلے طور پر پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، یہ ہمارا فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ باقی تم کو ہدایت پر چلانا، ہدایت پر لگا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم۔ اچھا، دوسرا نبیوں پر اعتراض کیا ہوتا چلا آیا ہے؟ پہلے تو ان کو نبیوں کو بشر ہونے کا، اس وجہ سے ان کو جھٹلا دینے کا ایک بہانہ ان کے ہاتھ میں آتا رہا، اور دوسرا کیا کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی رسول کسی بھی قوم کی طرف آتا ہے، اگر دعوت دیتا ہے تو آگے سے قوم جب اس کو جھٹلاتی ہے، انکار کرتی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر اس کا طبی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب پڑتے ہیں۔ چاہے وہ بڑا عذاب نہیں آتا، پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، کوئی قحط سالی پڑ گئی، کوئی اور طوفان آ گئے، کوئی بیماریاں وبائیں پھوٹ پڑی، کوئی اس طرح کے معاملات، جس طرح کہ ہم فرعون کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کی قوم پر طرح طرح کے عذاب بھیجے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور اسی طرح سے قریش کے ساتھ بھی یہ حال ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے، آپ کے مخالفت اور آپ کے ساتھ مار کارائی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو کس طرح سے جو امن و امان کی نعمت سے ان کی چھن گئی، جو بڑی مالی طور پر فراوانیاں تھیں ان کی، وہ ختم ہو گئی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب قوموں پر اس طرح کے عذاب پڑتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، تو چاہے جائے کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہماری کفر کی وجہ سے، ہماری بے ایمانی کی وجہ سے ہم پر یہ پڑ رہے ہیں، بلکہ ان کی بدبختی کا انداز یہ ہوتا کہ وہ سیدھا سیدھا نبیوں ہی پر جو ہے وہ نحوست کا جو ہے وہ تان بازی کر دیتے، نحوست کا ان پر بہتان لگا دیتے کہ تم منحوس ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب پڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ چیز نظر آتی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، قالو، کہا قوم نے، بستی والوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، کہ ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے، کہ تمہارا آنا جو ہے ہماری بستی میں، اس وجہ سے ہم پر جو ہے وہ قید پڑے ہیں، کوئی اور مصیبت آفت پڑی ہے، تو تم ہمارے لیے منحوس قرار دیے گئے ہو، یا تم ہمارے لیے منحوس سمجھے جا رہے ہو۔ انا، بے شک ہم نے، تطیرنا بکم، تم سے نحوست پائی ہے۔ لئن لم تنتہوا، اور یہاں پر بھی دیکھیے نحوست کا عقیدہ بھی کہ کیسا جاہلانہ عقیدہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر شرک کا نام دیا ہے۔ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ نحوست کا عقیدہ، کسی سے بدسگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، شرک ہے۔ تو اس کے شرک ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی، اس کے باطل ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ جاہل ترین قومیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں، اللہ کے ان انبیاء کو منحوس قرار دیتے رہے کہ جو انبیاء رحمت للعالمین بن کر آتے ہیں، کہ جو قوموں کے لیے، لوگوں کے لیے رحمتیں بن کر آتے ہیں، ان کی دینی لحاظ سے بھی، آخرت کے لیے بھی ان کے لیے رحمت، دنیا کے لیے بھی ان کی رحمت، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ سے جاہل جو ہیں، گمراہ جو ہیں، وہ اللہ کے نبیوں تک جو بھی ان کو بھی منحوس سمجھتے رہے، اور اسی سے اس نحوست کے بدشگونی کے عقیدے کا بطلان اور بھی کھل کر سامنے آتا ہے کہ اگر اللہ کے نبیوں کو بھی منحوس کہہ دیا گیا تو پھر ان کے بعد کون ہے کہ جو ہے وہ یعنی کہ سعادت مند ہو، جس کی وجہ سے سعادتیں آتی ہوں۔ کہتے ہیں لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ پہلے تان بازیاں کرتے ہیں، بہتان بازیاں کرتے ہیں، اور پھر آخر میں دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، جو ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔
اور جو ہمیشہ جو داعی حق کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو ڈانٹا جاتا ہے، اس کی دعوت کو ٹھکرایا جاتا ہے، جھٹلایا جاتا ہے، اس پر تان بازیاں کی جاتی ہیں، بہتان بازیاں کی جاتی ہیں، اور پھر بھی اگر وہ دعوت سے نہیں رکتا تو پھر آخر میں دھمکیاں، اور پھر آخر میں دھمکیاں صرف نہیں بلکہ قتل و قتال تک معاملہ پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بستی والوں نے ان تین رسولوں کو کہا لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، لنرجمنکم، تو ہم یقیناً ضرور تم کو جو ہے سنگسار کریں گے۔ اور سنگسار کرنے کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ کس قدر ان کے دل میں ان نبیوں کے خلاف غیظ و غصہ تھا، کیونکہ سنگسار کرنے کی سزا یا یہ موت جو ہے سب سے بدترین موت سمجھی جاتی ہے۔ ویسے آدمی کو کسی تلوار سے قتل کر دیا، قتل وہ بھی ہو گیا، لیکن ایک لمحے کے اندر اس کی جان نکل گئی، اور کسی کو کسی اور اس طرح کی چیز سے، لیکن سنگسار کرنا جس میں پتھر مار مار کے کسی کی جان نکالنا حقیقت میں بدترین ایک سزا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر بھی شادی شدہ زانی کو یہ سنگسار کرنے کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس کا جرم اتنا بڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ضرور تم کو سنگسار کریں گے، تم کو پتھر ماریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ضرور ہماری طرف سے تم کو پہنچے گا دردناک عذاب۔ یہ دھمکیاں رسولوں کو پہنچی تو کیا اللہ کے نبی ان دھمکیوں کو سن کر اپنی دعوت کے کام چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، داعی حق جو ہے اس کے سامنے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، اللہ کا دین پہنچانا، اللہ کا دین پھیلانا۔ اس کو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہ اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی دھمکیوں کی فکر ہوتی ہے، اور نہ اس کو کس طرح کے تمام لالچ ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ ہر زمانے کے فرعون یہ کام کرتے چلے آئے ہیں۔ ہر زمانے کے فرعونوں کا یہی حال ہے کہ داعی حق کو دعوت سے روکتے ہیں، اور نہیں رکتا تو پھر اس کو سزائیں دیتے ہیں، پھر دھمکیاں دیتے ہیں، جیلوں کی، قتل کی، یہ وہ۔ تو یہاں پر بھی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تم کو سخت ترین عذاب دیں گے، بدترین عذاب دیں گے، بدترین سزائیں دیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں دوسرے یوسف علیہ السلام کو دھمکی کس چیز کی دی گئی کہ ہم تم کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے وقت کے ہر زمانے کے فرعونوں کا حال، لیکن داعی حق جو ہے اس کو ان چیزوں کا کوئی اس پر اثر نہیں ہوتا، اور نہ ان چیزوں سے وہ پیچھے ہٹتا ہے، نہ ان چیزوں سے گھبراتا ہے۔ اس لیے رسول نے کہا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو کہ ہماری طرف سے تم کو نحوست پہنچی ہے اور بدشگونی پہنچی ہے، یہ بات نہیں، بلکہ بات کیا ہے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ کیسے تمہارے ساتھ ہے؟ کہ تمہارا کفر، تمہاری بے ایمانی، اور تمہاری اللہ کی نافرمانیاں، تمہاری گمراہیاں، شرک و کفر، یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل تمہاری نحوستوں کا ذریعہ ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے بدعمالیاں ہی اس کی بدشگونیاں ہیں اصل، کہ جس قدر انسان یعنی کہ اس کے اندر برائیاں ہوں گی، بدعمالیاں ہوں گی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے رحمتیں اڑ جاتی ہیں، اللہ کی عنایتیں اس سے اڑ جاتی ہیں، اور وہ شخص جو ہے پھر طرح طرح کے آفتوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی جو انسان پر آفتیں پڑنے کی وجہ ہے اس کے گناہ ہیں، اس کی برائیاں ہیں۔ تو اسی ان کو رسول بھی کہتے ہیں بستی والوں کو، قالوا، کہا انہوں نے، طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال ہی تمہارے اوپر شامت اعمال بنے ہوئے ہیں۔ ان ذکرتم، کیا جب تم کو نصیحت کی گئی، یعنی اس نصیحت کا حق تو یہ تھا کہ تم اس کو قبول کرتے، اللہ کے دین کو اپناتے اور حق کی طرف آتے، تو بجائے نصیحت کو پانے کے، قبول کرنے کے، اس کو ٹھکرا بھی دیا، اس کو جھٹلا بھی دیا، اور اس نصیحت کو اپنے لیے نحوست قرار دے دیا۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم خود ہی وہ قوم ہے کہ جو حدوں سے بڑی ہوئی ہو، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر عقل دانش کی باتیں جو ہے تم کو وہ گوارا نہیں ہو رہی، اور نہ ان کو تم قبول کرنا چاہتے ہو، نہیں چاہتے کہ اپنی عیاشی، بدماشی، اپنی منمانی چھوڑو، اللہ کی دین کی طرف آنا تم کو گوارا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، تو یہ ہے اصل تمہارا مرض کہ تمہارے اپنے ہی گناہ، تمہاری اپنی عیاشی، بدماشی ہی تم چاہتے ہو اس پر چلتے جاؤ تاکہ تو وہ تم سے چھوٹے نہ، تو ورنہ ہم کوئی منحوس نہیں، ہم تو تمہاری بابرکت ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ مَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کو مثال دو بستی والوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب آئے اس بستی میں بھیجے ہوئے رسول، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول، فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے پھر ان کی تقویت دی، ان کو تائید کی تیسرے سے، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو کہا رسولوں نے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں۔
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر، وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں رحمان نے کچھ بھی نازل کیا، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے۔ قالوا ربنا یعلم، کہا انہوں نے کہ ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر مگر تمہیں کھلے طور پر تبلیغ کر دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہا بستی والوں نے کہ ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آتے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تم کو رجم کریں گے، سنسار کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم، کہا نبیوں نے کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اَإِن کیا جب ذُكِّرْتُم میں نصیحت کی گئی، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی وہ قوم ہو کہ مسرفون جو حدوں سے بڑی ہوئی ہو۔ بارک اللہ فیکم۔